السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا چوتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پارٹس آف اسپیچ کے جو 4 اجزاء تھے، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایجیکٹو، ان کی تعریف مثالوں کے ساتھ پڑھی تھی۔ اب بقیہ 4 اجزاء وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جز آج کے سبق کا ایڈورب ہے۔ تو ایڈورب کسے کہتے ہیں؟ ایڈورب کو اردو میں ہم حال کہتے ہیں یا متعلق فعل کہتے ہیں۔ تو ایڈورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی فعل یا کسی صفت یا کسی دوسرے متعلق فعل یعنی حال کی وضاحت کرے اور اس کے معنی میں اضافہ کرے۔ تو ایڈورب کا کام کیا ہے؟ ایڈورب کے 3 کام ہیں۔ یا تو کسی فعل کے معنی میں اضافہ کرے گا، یا کسی صفت کے معنی میں یعنی ایجیکٹو کے معنی میں اضافہ کرے گا، یا ایڈورب کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرے گا۔ کوئی ایسا لفظ جو ایڈورب کے معنی میں بھی اضافہ کرے وہ خود ایڈورب کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلی مثال ہم یہاں پر اس ایڈورب کی پیش کرتے ہیں کہ جو فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ پہلی مثال ہے احمد رائٹس بیوٹیفلی۔ احمد خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے۔ تو یہاں پر لکھنا بیوٹیفلی کی وجہ سے اس کے معنی میں اضافہ ہو گیا، یعنی کس طریقے سے لکھتا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ لکھتا ہے۔ اگر ہم صرف کہتے احمد رائٹس، احمد لکھتا ہے، تو مطلق مفہوم ہوتا لکھنے کا، لیکن بیوٹیفلی نے آ کر کے اس کے مفہوم میں اضافہ کر دیا۔ تو سب سے پہلی مثال یہ ہوئی کہ ایسا ایڈورب جو کسی فعل کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو فعل کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ اب ہم دوسری مثال پیش کرتے ہیں، ایسا ایڈورب جو کسی صفت کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ احمد از اے گڈ اسٹوڈنٹ۔ احمد ایک اچھا طالب علم ہے۔ اس جملے کو ہم یوں کہہ سکتے تھے کہ احمد از اے اسٹوڈنٹ۔ احمد ایک طالب علم ہے۔ احمد از اے گڈ اسٹوڈنٹ۔ احمد ایک اچھا طالب علم ہے۔ لیکن اس جملے کے اندر احمد از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ۔ احمد ایک بہت اچھا طالب علم ہے۔ تو یہاں پر گڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پر داخل ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ ناؤن ہے، اور ناؤن پر داخل ہونے والے کو ہم صفت ایجیکٹو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور ایجیکٹو پر ہونے والے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، یعنی ایجیکٹو کے مفہوم میں اضافہ کرنے والے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ یہاں اس جملے میں ویری ایڈورب ہے، کیونکہ یہ گڈ کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا۔ اگر ہم صرف کہتے گڈ اسٹوڈنٹ، اچھا طالب علم، لیکن یہاں پر ویری لگا کر کے گڈ کے مفہوم میں اضافہ کر دیا۔ احمد از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ۔ احمد ایک بہت اچھا طالب علم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایجیکٹو یعنی صفت کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو بھی ایڈورب کہا جاتا ہے۔ تیسری مثال، احمد رنس ویری فاسٹ۔ یہ اس ایڈورب کی مثال ہے کہ جو کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ ایسا ایڈورب ہے جو دوسرے ایڈورب کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ جملہ ہے احمد رنس ویری فاسٹ۔ اگر ہم اس جملے کو یوں کہتے احمد رنس فاسٹ، احمد تیز دوڑتا ہے، تو دوڑنے کے مفہوم میں اضافہ کر رہا ہے فاسٹ۔ تو ورب کے معنی میں یعنی فعل کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایڈورب سے پہلے ویری آ رہا ہے، اور ویری کس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے؟ فاسٹ، ایڈورب کے معنی میں۔ تو ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو بھی ایڈورب کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایڈورب کا کام کسی فعل، کسی صفت اور کسی دوسرے متعلق فعل یعنی ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرنا ہے۔ تو ایڈورب کے 3 کام ہوئے، فعل کے معنی میں اضافہ کرنا، کسی صفت کے معنی میں اضافہ کر دینا، یا کسی دوسرے حال یا متعلق فعل کے معنی میں اضافہ کر دینا۔ پارٹس آف اسپیچ کا دوسرا جز پریپوزیشن ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے ایڈورب کو پڑھا، اس کے بعد پریپوزیشن۔
پریپوزیشن کو اردو میں ہم حرف صلہ یا حرف جار کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو اسم یا اسم ضمیر سے پہلے آتا ہے اور اسم یا اسم ضمیر کے درمیان دوسری چیزوں سے ربط کو یا جوڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کار از آن دا روڈ، گاڑی سڑک پر ہے۔ تو یہ آن داخل ہوا روڈ کے اوپر، دا روڈ یہ اسم ہے، اس کے اوپر آن داخل ہوا۔ اب یہ آن داخل ہو کر کے روڈ اور کار کے درمیان کیا ربط ہے اس کو بتلاتا ہے۔ تو اسم یا اسم ضمیر کے درمیان ہونے والے دوسری چیزوں کے ساتھ ربط کو ظاہر کرنے والے لفظ کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ محمود از ان دا روم، محمود کمرے میں ہے۔ اب یہاں پر ان داخل ہوا روم کے اوپر، روم ناؤن ہے یا اسم ہے، تو روم کا تعلق محمود کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے ان۔ تو اسم یا اسم ضمیر کے درمیان ربط کو ظاہر کرنے والے لفظ کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ تیسرا جز ہے کنجنکشن، اس کو ہم اردو میں حرف عطف کہہ سکتے ہیں۔ کنجنکشن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو دو لفظوں کو یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے، احمد اینڈ حامد، احمد ایک لفظ اور حامد ایک لفظ، بیچ میں اینڈ آ کر کے اس نے دو لفظوں کو جوڑ دیا، تو جوڑنے کا کام کرنے والے لفظ کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے، آئی رین فاسٹ بٹ مسڈ دا ٹرین، میں تیز دوڑا لیکن ٹرین کو مس کر دیا، یعنی ٹرین کو پکڑ نہ سکا۔ پہلے جملے میں اینڈ دو لفظوں کو جوڑ رہا تھا اور دوسرے جملے میں بٹ ایک دوسرے جملے کو جوڑ رہا ہے۔ اصل میں یہ تھا آئی رین فاسٹ، آئی مسڈ دا ٹرین، یہ دو جملے ہیں۔ آئی رین فاسٹ میں تیز دوڑا، آئی مسڈ دا ٹرین میں ٹرین کو مس کر دیا۔ تو ان دونوں جملوں کو جوڑنے والا لفظ بٹ ہے، بیچ میں سے آئی کو حذف کر دیا گیا اور بیچ میں بٹ لے آئے اور دونوں جملوں کو جوڑ دیا گیا۔ تو دو جملوں کو جوڑنے والے لفظ کو کنجنکشن کہتے ہیں، یا دو لفظوں کو جوڑنے والے لفظ کو کنجنکشن کہتے ہیں، یا تو وہ لفظ کو جوڑے گا یا وہ جملے کو جوڑے گا۔ الفاظ اور جملوں کو جوڑنے والے لفظ کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ کی آخری قسم انٹرجیکشن ہے۔ انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے؟ انٹرجیکشن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو اچانک کسی احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کے اندر اچانک کوئی احساس اور خیال پیدا ہوا تو اس کے اظہار کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو کنجنکشن کہہ سکتے ہیں۔ اسے اردو میں ہم حرف تعجب یا الفاظ تعجب کہہ سکتے ہیں۔ مثال میں جیسے اردو میں مثال کے اندر I got a reward، ارے مجھے انعام ملا۔ Wow it is wonderful، ارے واہ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ Oh we forgot، ارے ہم بھول گئے۔ Alas he died، افسوس وہ نہیں رہے، وہ وفات پا گئے۔ Hurrah we won the match، ارے واہ ہم میچ جیت گئے۔ تو ان جملوں کے اندر واو، او، الاس، ہرا، یہ تمام کے تمام انٹرجیکشن کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ کسی اچانک پیدا ہونے والے احساس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو بول چال میں استعمال کرتے ہیں، ارے واہ، افسوس، صد افسوس، اوہو وغیرہ۔ تو اس طریقے کے الفاظ کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔